میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، میرا پیارا دین پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس۔ ہمارے سیگمنٹس کے نام کون بتائے گا؟ ایک سیگمنٹ کا نام بتائیں۔ اسماعیل بھائی پہلے آپ بتائیں پہلا سیگمنٹ۔ ایک پیاری حدیث۔ احمد بھائی کلام، کلام۔ آپ بتائیں زازان بھائی؟ اسلام اور سائنس۔ اسلام اور سائنس۔ آپ بتائیں کوئی سیگمنٹ؟ دین کی پیاری باتیں بھی ہوتا ہے، پیارے نبی کی سنت بھی ہوتا ہے، کون سا بتائیں گے آپ؟ دین کی پیاری باتیں۔ پیاری باتیں، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ان سیگمنٹس کے علاوہ بھی ہمارے پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع مل سکے۔ آئیے تعارف لیتے ہیں۔ زازان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، احمد بھائی موجود ہیں، اسماعیل بھائی موجود ہیں، باقی دو جو ہے ہمارے پہلے آتے تھے بچے، اب نہیں آتے، تو ان کا بھی تعارف لیتے ہیں۔ پہلے آپ بتائیے اپنا نام۔ محمد ایان، محمد ایان بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی کرتا ہوں، اسٹڈی کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کون سی کلاس میں آپ؟ 5th۔ 5th میں، ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ محمد عارف، آریز بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ کون سی کلاس میں؟ KG2۔ ماشاءاللہ، KG2 میں، اور یہاں پر جو ہے 5 کلاس میں۔ زازان بھائی آپ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں اور احمد بھائی مدرسۃ المدینہ میں، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ آج بھی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے اور آج ایک ٹائٹل بھی دیا جائے گا۔ ٹائٹل کون سا ہوگا زازن بھائی؟ ذہین بچے کا۔ ذہین بچے کا۔ ذہین بچہ کون بنے گا آج؟ ذہین بچہ ہوتا کون ہے؟ احمد بھائی بتائیں آپ، مائک دیجیے احمد بھائی کو۔ کل تو زازان بھائی جیتے تھے۔ ذہین بچہ ہوتا کون ہے، بنتا کون ہے ہمارے پروگرام میں؟ جو حدیث پاک اچھے سے سناتے ہیں اور جلدی یاد کر کے جو ہمیں حدیث پاک سنا دیتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، تو وہ ہمارے پروگرام کے ہوتے ہیں ذہین بچے۔ ان کو ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں آئیے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ نور المؤمنین، الصلاۃ نور المؤمنین، الصلاۃ نور المؤمنین۔ اس کا ترجمہ ہے نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ 3 بار میں آپ کو عربی میں پڑھاؤں گا اور 3 بار اردو میں پڑھاؤں گا، تو آپ نے اچھے سے یاد کر کے ہمیں سنانا ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ نور المؤمنین، نور المؤمنین، الصلاۃ نور المؤمنین، الصلاۃ نور المؤمنین، الصلاۃ نور المؤمنین۔ الصلاۃ نور المؤمنین۔ عربی میں لبیک۔ زازان بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ نور المؤمنین۔ الصلاۃ نور المؤمنین۔ حیان بھائی۔ الصلاۃ نور المؤمنین۔ ماشاء اللہ۔ آپ سنائیں احمد بھائی۔ الصلاۃ نور نہیں، الصلاۃ الصلاۃ نور نور المؤمنین، المؤمنین، الصلاۃ نور المؤمنین۔ عارض بھائی۔ الصلاۃ نور المؤمنین۔ ماشاء اللہ، الصلاۃ نور المؤمنین۔ ابھی تک ایان بھائی اور زازان بھائی آگے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اردو ترجمہ جو ہے وہ کون پہلے یاد کر کے سناتا ہے اور کس کو آج کا ٹائٹل ملے گا۔ اسماعیل بھائی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے۔
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نماز مومن کا نور ہے، 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 نماز مومن کا نور ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ سب سے پہلے زازن بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، پھر ایان بھائی نے، پھر احمد بھائی نے، پھر عارض بھائی نے۔ کس سے سنا؟ اسماعیل بھائی، احمد بھائی سے۔ احمد نماز مومن کا نور ہے، ماشاء اللہ، زازن بھی سنائیں گے۔ نماز مومن کا نور ہے، عارض بھائی، نماز مومن کا نور ہے، ایان بھائی، نماز مومن کا نور ہے، ماشاء اللہ، نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ میں آپ کو ایک بار حدیث عربی میں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھاؤں گا، تو آپ نے ایک ساتھ پوری حدیث اور اس کا ترجمہ سنانا ہے۔ الصلاۃ نور المؤمنین، الصلاۃ نور المؤمنین، نماز مومن کا نور ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ آزان بھائی، پھر ایان بھائی، پھر ابھی تک ان دونوں میں سے کسی نے ہاتھ اٹھایا نہیں، عارض بھائی نے بھی نہیں، احمد بھائی نے بھی۔ چلے پہلے زازن بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ نور المؤمنین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کا نور ہے، ماشاء اللہ، نماز مومن کا نور ہے۔ ایان بھائی، الصلاۃ نور المؤمنین، نماز مومن کا نور ہے، ماشاء اللہ، نماز مومن کا نور ہے۔ عارض بھائی اور احمد بھائی، یاد ہوئی آپ کو حدیث پاک؟ چلیں 3 بار دوبارہ پڑھتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ الصلاۃ نور المؤمنین، 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 نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ عارض بھائی، الصلاۃ الصلاۃ نور المؤمنین، نماز مومن کا نور ہے۔ ماشاء اللہ، نماز مومن کا نور ہے۔ الصلاۃ نور المؤمنین، نماز مومن کا نور ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، یہاں پر جو ہے چاروں بچوں نے حدیث پاک سنا دی ہے۔ اب اس پہلے بھی آپ فیصلہ کریں کہ کون ہے آج کا ذہین بچہ، اس کو انشاءاللہ ٹائٹل بھی دیا جائے گا اور گفٹ بھی دیا جائے گا۔ زازان بھائی، رازان بھائی، ایان بھائی نے بھی تو سنائی، احمد بھائی نے بھی سنائی، عارض بھائی نے بھی سنائی۔ زازان میں نے اچھے طریقے سے سنا۔ ماشاءاللہ، زازان بھائی نے اچھے طریقے سے سنائی۔ تو آج کے ذہین بچے ہمارے زازان بھائی، زازان بھائی آ جائیں اور اپنا گفٹ بھی وصول کر لیں۔ جزاک اللہ۔ آمین ویاکم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، زازان بھائی نے اچھے انداز میں سنائی، باقی ایان بھائی نے بھی ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں ہمیں حدیث پاک سنائی۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث پاک پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں کچھ تصویروں کی جانب جو کہ کڈس بدری چینل کے ناظرین نے ہمیں سینڈ کی ہے۔ ایک پیاری حدیث، القہقہۃ من الشیطان، ترجمہ قہقہہ شیطان کی طرف سے ہے، قہقہہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آئی لو کڈس مدنی چینل، خضرہ عطاریہ چشتیہ شریف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے انداز میں لکھی۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین سیگمنٹ، ایک پیاری حدیث، ان الکذب یہدی الی الفجور، ترجمہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنت ملک غلام یاسین عطاریہ پنجاب سے ہیں، ماشاءاللہ صوبہ پنجاب سے ہیں، بہاول پور سے ہیں، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ پکچر، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ سیدہ حریم زہرا، سیدہ اسرا فاطمہ، ڈیرہ غازی خان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھے انداز میں لکھی، مختلف کلر سے لکھی، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ رافعہ لیاقت لاہور، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، القہقہۃ من الشیطان، قہقہہ شیطان کی طرف سے ہے، قہقہہ شیطان کی طرف سے۔ سید رشید، ڈیرہ غازی خان۔ آئی لو کڈس مدنی چینل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کی حدیث پاک بھی آپ لکھ کر اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی حدیث پاک ہے، الصلاۃ نور المؤمنین، نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ اچھے انداز میں ہمیں لکھ کر سینڈ کرنی ہے۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کلام، سیگمنٹ کا نام ہے کلام، ہمارا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ اسماعیل بھائی موجود ہیں۔ اسماعیل بھائی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟
ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے سبحان دیتے. اللہ، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا اپنے منگتوں کی وہ بغیریت میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ بغیریت میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو بہت آج کسی کا کسی کا لگی ہونے دیتے. ان کا مانگتا ان کا مانگتا ان کا مانگتا ان کا مانگتا میں ان کا مانگتا جو مانگتا
अपने भगतों, अपने भगतों, अपने भगतों, अपने भगतों, अपने भगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। मेरे बदनी गाता उनका मंगता, उनका मंगता, जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ मैं तो उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। गवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्माइल भाई आपने कलाम पढ़ा, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की इबादत हाजिर नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट था कलाम, हमने एक बहुत ही प्यारा कलाम सुना। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें अपना प्यारा प्यारा दीन अता फरमाया, हमें अपना प्यारा प्यारा दीन इस्लाम अता फरमाया है, जिस पर अमल करके हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। हमारे प्यारे दीन इस्लाम ने हमें बहुत सारे हुक्म दिए हैं, इनमें से एक हुक्म नमाज पढ़ने का भी है, इनमें से एक हुक्म नमाज पढ़ने का भी है। और इस नमाज पढ़ने के तो बहुत सारे फायदे हैं, इस हुक्म के यानी नमाज पढ़ने के तो बहुत सारे फायदे हैं। आइए कुछ फायदे सुनते हैं। नमाज की बरकत से बंदा दिमागी यानी मेंटल, आसाबी यानी न्यूरल और नफ्सियाती अमराज, नीज जोड़ों के दर्द, मैदे के अल्सर, शुगर, फालिज, ब्लड प्रेशर, आंखों और गले के अमराज से भी महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। सही तरीके से नमाज की अदायगी कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को नॉर्मल रखने का एक मुस्तकिल जरिया है। सही तरीके से नमाज की अदायगी क्या है? कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को नॉर्मल रखने का एक मुस्तकिल जरिया भी है। नमाज की हालत क़याम में रीढ़ की हड्डी यानी बैक बोन को सुकून मिलता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको सुकून मिलता है, और रुकू करने से कमर दर्द से निजात मिलती है, पेट का निजाम बेहतर होता और पथरी बनने का अमल सुस्त हो जाता है। पथरी होती है ना, पथरी बनने का अमल सुस्त हो जाता है और पेट का निजाम भी बेहतर होता है। नमाज से घुटने और कोहनियों के जोड़ मजबूत हो जाते हैं। घुटने कहाँ होते हैं भाई? पाँव में होते हैं, और कोहनियाँ हाथ में होती हैं। कोहनियाँ कहाँ हैं? हाथ में होती हैं। तो अब क्या बताया कि नमाज से घुटने और कोहनियों के जोड़ मजबूत हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। नमाज गर्दन और शानों, गर्दन कहाँ होती है? गर्दन ये है, गर्दन और शानों के पट्टों के लिए बेहतरीन वर्जिश यानी एक्सरसाइज है। अगर हम पाबंदी से और सही तरीके से नमाज पढ़ते रहेंगे तो सवाब के साथ साथ अल्लाह की रहमत से ये फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं, यानी हमें सवाब भी मिलेगा ना नमाज पढ़ने से, और ये जो साइंसी फ़ायदे हैं इंशाल्लाह हमें ये भी हासिल होंगे। लेकिन याद रहे, नमाज अल्लाह पाक को राज़ी करने और फ़र्ज़ अदा करने की नीयत से पढ़ें, सिर्फ इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए ना पढ़ें, इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए ना पढ़ें, बल्कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पढ़ें और फ़र्ज़ अदा करने के लिए पढ़ें। इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए ना पढ़े, फ़ायदे तो खुद ही हासिल हो जाएंगे, लेकिन हमें अल्लाह पाक की रज़ा और सवाब के लिए और फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हमने दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़नी है। इंशाअल्लाह करीम हमें फ़ायदे भी मिलेंगे। प्यारे बच्चों, हमने क्या सुना? कुछ साइंसी फ़ायदे बताए नमाज पढ़ने के। मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, शुगर, फालिज, स्टमक अल्सर, बताएं राजान भाई। ये इस नमाज पढ़ने से कोहनियाँ और घुटने इसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। इनके जोड़ मजबूत हो जाते हैं। और अयान भाई? और शुगर से भी, मतलब अगर शुगर हो तो वो भी चाहिए। शुगर से भी हमारी हिफाजत होती है, फालिज से भी हिफाजत होती है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, आंखों और गले के अमराज से भी हम महफूज हो जाते हैं। आरिस भाई बताएंगे? तुझे भी बता दे। नफ्सियाती अमराज से भी हम महफूज होते हैं। इस्माइल भाई कुछ बताएंगे आप? अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए और सवाब के लिए नमाज पढ़नी चाहिए। इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये फ़ायदे तो हमें खुद ही इंशाअल्लाह करीम हासिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है
کال یاد کریں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے کال یاد کریں. کال یاد کریں. اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے شاہزان بھائی؟ آپ ایک کال بتاتے ہیں اور وہ یاد کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کن کا کال ہے. پیارے بچوں کال ہے نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. آج ہم کیا کال یاد کریں گے؟ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ کال حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. پیارے بچوں اس کال کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نیکی ملے گی ہمیں. کال کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. آئیے کال کو یاد کرتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. کس کو کال یاد ہوا؟ ایان بھائی. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. زازان بھائی. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. آریز بھائی. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. ماشاءاللہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. ماشاءاللہ. اب یہ کال کن کا ہے اسماعیل بھائی؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کال میں ہمیں کیا بات سمجھائی گئی ہے زازان بھائی؟ کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ہمیں اس سے نیکیاں بھی ملتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اگلے سیگمنٹ جانے پڑتے ہیں جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ ہے. اور اس سیگمنٹ میں ہم کرامت سنتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی. اور آج ہم جن صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. نام کیا ہے؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. آپ رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بہت اچھی تلاوت فرماتے تھے، بہت اچھی دعوت فرماتے تھے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی بہت رسپیکٹ کیا کرتے تھے، آپ کی بہت رسپیکٹ کیا کرتے تھے. آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز تہجد میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. نماز تہجد میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. گھر میں آپ کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور گھوڑے کے قریب آپ کا بچہ یحییٰ بھی سو رہا تھا. گھوڑے کے قریب آپ کا بچہ یحییٰ بھی سو رہا تھا. اچانک آپ کا گھوڑا بدکنے لگا اور آپ کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ گھوڑا آپ کے بچے کو کچل نہ دے. بدکنے لگا یعنی تھوڑا سا پاگل ہو گیا وہ اور جو ہے اچھلنے لگا. تو آپ کو کیا خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے بچے کو کہیں یہ گھوڑا کچل نہ دے. چنانچہ آپ نماز ختم کر کے اپنے گھر کے صحن میں آ گئے. اپنے گھر کے صحن پہ آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے کی طرح چراغ روشن ہے، کوئی چیز آپ کے مکان کے اوپر اتر رہی ہے. آپ نے دیکھا تو فوراً گھبرا گئے اور آپ نے تلاوت ختم کر دی. اور صبح کو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتوں کی مقدس جماعت تھی جو تیری تلاوت کی وجہ سے آسمان سے تیرے مکان کی طرف اتر رہی تھی. اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا تو یہ فرشتے زمین سے اس قدر قریب ہو جاتے کہ تمام انسان ان کو دیکھ لیتے. سبحان اللہ. میرے بچوں اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت زمین کی طرف اترتی ہے. سبحان اللہ. فرشتوں کی جماعت زمین کی طرف اترتی ہے اور کس کی برکت سے؟ تلاوت قرآن پاک کی برکت سے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں
اور کڈس بدری چینل کے ناظرین آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ پیارے بچوں آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے آج ہم ایک بہت ہی پیاری بات سنیں گے اور وہ بات ہے اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا بھی ہے. اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے ہمیں بچنا بھی ہے. پیارے بچوں ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے. ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہمیں اچھے اور بھلائی والے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. ہمیں اچھے اور بھلائی والے کام کرنے اور برے کاموں سے بری عادتوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. پیارے بچوں راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا, جیسے راستے میں کیلے کا چھلکا یا پتھر وغیرہ کوئی چیز ہو تو ان کو ہٹا دینا اچھا کام ہے. راستے میں کوئی کیل وغیرہ ہو, کوئی پتھر ہو, کوئی کیلے کا چھلکا ہو, کسی فروٹ کا چھلکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کو ہٹا دینا چاہیے, سائڈ میں رکھ دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے, یہ ایک اچھا کام ہے. اسی طرح جب کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کرنا یہ بھی بھلائی کا کام ہے. ہمیں اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد بھی کرنی ہے کہ یہ بھی بھلائی اور اچھائی کا کام ہے. اسی طرح جو بچے کمزور ہوں پڑھائی میں ان کی ہیلپ کرنا, انہیں سبق یاد کروانا یہ بھی اچھا کام ہے, یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. جو پڑھائی میں ویک ہوں بچے انہیں ہمیں سبق بھی یاد کرانا چاہیے, ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے, یہ بھی اچھا کام ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین آمین. ماشاءاللہ پیارے بچوں دین کی پیاری باتیں ہمارا سیگمنٹ تھا. آج ہم نے کیا پیاری بات سنی, دو پیاری باتیں سنی ہم نے. رازان بھائی اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنا ہے. اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے ہمیں بچنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اچھے کام بتائیں, کون کون سے اچھے کام؟ ایان بھائی. اگر کوئی چیز راستے میں پڑی ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے جس سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے, دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. احمد بھائی وہ کون کون سی چیزیں جو ہمیں سائڈ میں کرنی؟ کیلے کا چھلکا اور جیسے پتھر وغیرہ, پتھر وغیرہ, اور کیل, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں پن وغیرہ ہو کوئی, وہ بھی ہمیں سائڈ میں کر دینی چاہیے کیونکہ اگر یہ چبھی کسی بچے کو تو اسے بھی تکلیف ہوگی. رازان بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ ہیلپ کر دینی چاہیے کسی کی. اگر کوئی پڑھائی میں ویک ہے تو اس کی ہیلپ کر دینی چاہیے, یہ بھی اچھا کام ہے. اگر کوئی بچہ پڑھائی میں ویک ہو, ہمارا دوست ہے کوئی پڑھائی میں ویک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی ہیلپ کرنی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے, اسے سبق یاد کرانا ہے, تو یہ بھی اچھا کام ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اسلامک ہسٹری. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین اپنے اس پیارے سے خوبصورت سے سیگمنٹ میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں سن رہے تھے, پیاری زندگی کے بارے میں سن رہے تھے. آج ہم سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن میں کس نے خیال رکھا, بچپن میں کس نے خیال رکھا. آئیے ان پرسنالٹیز کے بارے میں سنتے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف ملا, خدمت کرنے کا موقع ملا. پیارے بچوں بی بی آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا. ہم کہتے ہیں نا بی بی آمنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہے, تو ان کا نام کیا ہے؟ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی اکلوتی اولاد تھے, ان کی اکلوتی اولاد تھے. اکلوتی کیا ہوتا ہے اسماعیل بھائی؟ مائک دیجیے اسماعیل بھائی کو. یعنی کہ ایک ہی
ایک ہی ان کے بیٹے تھے اور ان کا نام تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے, سگے بہن بھائی نہیں تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا جب انتقال ہوا تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی. عمر صرف 6 سال تھی. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ. ابھی ہم نے کن کا سنا؟ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کا. اب سنتے ہیں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ, ان کا ذکر بھی ہم سنتے ہیں. چلے میں بتاتا ہوں کون ہے. یہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے, یعنی چھوٹے سے بچے تھے, تو اس وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور 2 سال سے زیادہ انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی. سبحان اللہ, 2 سال سے زیادہ انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے پرورش کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی, بہت محبت کرتی تھی, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی. حضرت شیماء رضی اللہ عنہ, حضرت شیماء رضی اللہ عنہ. اب یہ تیسری خاتون ہے. پہلے ہم نے سنا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کا, جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان ہے. پھر ہم نے سنا حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کا. اب ہم سنیں گے حضرت شیماء رضی اللہ عنہ کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. کن کی بیٹی ہیں یہ؟ حضرت حلیمہ. حضرت حلیمہ کا بھی ہم نے سنا, اور یہ ان کی بیٹی حضرت شیماء رضی اللہ عنہ. انہوں نے بھی اپنے بھائی کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال رکھا. اپنے بھائی کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال رکھا. دودھ پلانے کی وجہ سے حضرت حلیمہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان بن گئی, تو حضرت شیماء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہن ہوئی. حضرت شیماء کون ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہن ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی, کوئی سگے بھائی نہیں تھے, لیکن یہ حضرت شیماء رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہن ہوئی. حضرت شیماء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوری بھی سناتی تھی, لوری بھی سناتی تھی. جب کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, وہ سو رہا ہوتا ہے, تو اس کو لوری سناتے ہیں تو وہ سو جاتا ہے. سو نہیں رہا ہوتا تو اس کو لوری سناتے ہیں, وہ سو جاتا ہے. تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی بات ہے کہ حضرت شیماء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوری بھی سناتی تھی. انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا. انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا, یعنی یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی. اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں سنیں گے. ہم نے کس بارے میں سنا آج اسلامک ہسٹری میں؟ ہم نے 3 خواتین کے بارے میں سنا جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتی تھی. کون کون ہے؟ چلے نام بتائیں پہلے تو. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. اور دوسری زازان بھائی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ. آپ بتائیں ایان بھائی. حضرت شیماء. حضرت شیماء رضی اللہ عنہ. جب بھی ہم کسی صحابیہ کا نام لیں گے تو حضرت شیماء رضی اللہ عنہ ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. اب بتائیں بی بی آمنہ کون تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ کون تھی, اور حضرت شیماء کون تھی؟ احمد بھائی بتائیں گے. بی بی آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان تھی. ماشاءاللہ. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان تھی. حضرت حلیمہ کون تھی؟ کس کس کو بتائیں؟ یہاں پر ہاتھ اٹھائیں. آسان بھائی. ہم نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا ہی سنا تھا حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کا, جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے, اور انہوں نے 2 سال تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی. 2 سال سے زیادہ عرصے تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی تھی. حضرت شیماء رضی اللہ عنہ. زازان بھائی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. ماشاء اللہ. حضرت شیماء رضی اللہ عنہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہن بھی تھی. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے آج ہم لباس کی سنت کے بارے میں سنتے ہیں. لباس کی سنت کے بارے میں. لباس کیا ہوتا ہے ایان بھائی؟
कपड़े कपड़े होते हैं जो कि हम पहनते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफेद लिबास को पसंद फरमाया है, सफेद लिबास को पसंद फरमाया है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफेद लिबास को पसंद फरमाया है, सफेद लिबास को पसंद फरमाया है और इरशाद फरमाया सफेद लिबास पहनो क्योंकि ये ज्यादा साफ और पाकीज़ा है और अपने मुर्दों को भी इसी में कफनाओ, अपने मुर्दों को भी इसी में कफनाओ, यानी उनका कफन सफेद रंग का ही बनाओ। प्यारे बच्चों, जब भी कपड़े पहनने लगे तो सीधी तरफ से पहनना शुरू करें। मसलन जब कमीज पहने तो पहले सीधी आस्तीन में सीधा हाथ दाखिल करें, पहले सीधी आस्तीन में सीधा हाथ दाखिल करें और फिर उल्टी आस्तीन में उल्टा हाथ दाखिल करें। पहले सीधी आस्तीन में सीधा हाथ दाखिल करना है, फिर उल्टी आस्तीन में उल्टा हाथ दाखिल करना है। अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुर्ता पहनते तो सीधी तरफ से शुरू फरमाते। और प्यारे बच्चों, जब भी कपड़े पहनने लगे तो ये दुआ पढ़ें, इसकी बरकत से अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे, अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। और वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। इसका तर्जमा है, अल्लाह पाक का शुक्र है जिससे मुझे ये पहनाया और बगैर मेरी कुव्वत व ताकत के मुझे ये अता किया। तर्जमा क्या है कि अल्लाह पाक का शुक्र है जिससे मुझे ये पहनाया और बगैर मेरी कुव्वत व ताकत के मुझे ये अता किया। सुभान अल्लाह। आज हमने लिबास पहनने की सुन्नत के बारे में सुना और इसके अलावा क्या सुना? रज़ान भाई, अयान भाई, अहमद भाई, आरिस भाई, इस्माइल भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाइट लिबास पसंद था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफेद लिबास को पसंद फरमाते थे। अयान भाई, जब लिबास पहने तो पहले सीधा हाथ सीधी आस्तीन में सीधा हाथ डालें और फिर उल्टी आस्तीन में उल्टा हाथ डालें। जब भी लिबास पहने तो सीधी तरफ से शुरू करें कि सीधी आस्तीन में पहले सीधा हाथ दाखिल करें, फिर उल्टी आस्तीन में उल्टा हाथ दाखिल करें, क्योंकि अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुर्ता पहनते तो सीधी तरफ से शुरू फरमाते। अरे बच्चों, और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए कुछ नारे लगाते हैं। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, ईद सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, जा का नजरिया सबसे आखिरी नबी, या अत्तार का सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी मालूमात आज भी आपको सीखने का मौका मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अगली एपिसोड भी आपने ज़रूर देखनी है। हमारा यूट्यूब पर चैनल है किड्स मदरी चैनल के नाम से, आप वहाँ पर जाके हमारी तमाम एपिसोड देख सकते हैं। और किड्स मदरी चैनल पर जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, जितनी पोएम्स, कार्टून सीरीज वगैरह आती हैं, वो भी आप उस चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको हदीस पाक याद कराते हैं। हदीस पाक याद कराते हैं ना। आज की हदीस पाक क्या थी इस्माइल भाई? सलातु नूरुल मुमिनी। तर्जमा क्या था यार? नमाज मोमिन का नूर है। माशाल्लाह। सजन भाई, आपको तो टाइटल मिल गया ना। बयान भाई से पूछना और इस्माइल भाई से पूछना था। तो प्यारे बच्चों, आप ये हदीस पाक हमें लिखकर भी सेंड कर सकते हैं। अच्छे अंदाज में लिखें, ज़बर ज़ेर पेश की कोई गलती ना हो, इसका तर्जमा भी लिखें, तो इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया